کا ہونا چاہیے تھا. امریکہ اس خطے کے اندر کتنا اسلحہ اور جنگی بیڑے لا رہا تھا. OIC نے نوٹس لیا, کسی مسلمان ملک نے نوٹس لیا کہ کیوں یہاں بنا رہے ہیں ہمارے خطے کو, کیوں بیٹل فیلڈ بنا رہے ہیں آپ. وہ جو چاہے کرے, ہماری حکومت یہ ہے کہ امریکہ کا نام لے کے کنڈیم نہیں کر سکتی. ہم نے اس قاتل کو, جو امن کا قاتل ہے, اسے ہم نے پیس کے نوبل پرائز کے لیے نامینیٹ کیا ہوا ہے اور فخر کرتے ہیں ہم لوگ. اسی قاتل کے انڈر جو پیس بورڈ غزہ کا بنا ہوا ہے, وہاں پر قبضہ کرنے کے لیے اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں. اور واری جائے آپ پر اس سے رکتے ہی نہیں ہے. پاکستان کے عوام مسلمان عوام ہے. پاکستان کے یہ وہ لوگ ہیں جس ملک کے پائلٹس نے اسرائیل کے خلاف جنگ میں حصہ لیا, اسرائیلی جہاز گرائے. پاکستان کے عوام اسرائیل کے غاصب رجیم کو قبول نہیں کرتے. ہمارا نقش رول جو ہونا چاہیے مسلم ممالک کے تحفظ کا ہونا چاہیے, اکٹھے ہونے کا ہونا چاہیے. اس جنگ کو روکنے کے لیے ہمارا سٹینڈ ہونا چاہیے کہ ہم باقاعدہ وارننگ دیں کہ ہم برداشت نہیں کریں گے, جنگ بند کی جائے, روکے, امریکہ اٹیک روکے, اسرائیل اٹیک روکے. اسرائیل نے اپنے ہمسایہ ملک ابھی سیریا کے اوپر کتنی انکروچمنٹ کی ہے, کتنا تباہ کیا ہے. ان کا پورا ملٹری انفراسٹرکچر تباہ کیا انہوں نے, جو وہ نیول ہو, چاہے ایئر فورس کا ہو, جو نا گراؤنڈ فورسز کا ہو, سارا تباہ. کوئی بولا ہے شام کے اندر گھس کے قبضہ کر رہا ہے؟ کوئی بولا ہے؟ اسرائیل اتنا لاڈلا ہے, اس کو جو چاہے کرے. پاکستان کے عوام غیرت مند عوام ہے, دنیا میں سب سے زیادہ قبلہ اول سے محبت کرتے ہیں, مکہ مدینہ سے محبت کرتے ہیں. اسرائیلیوں نے, نیتنیاہو نے صاف کہہ دیا ہوا ہے کہ ہم اس ریجن کا چہرہ بدل کے رکھ دیں گے. وہ مکہ اور مدینہ تک جانے کی بات کرتے ہیں, وہ نیل سے لے کر پتہ نہیں کہاں تک جانے کی باتیں کرتے ہیں. وہ صاف کہہ رہے ہیں ہم نے قبضہ کرنا ہے, ہم نے حکومتیں کرانی ہیں, اس ریجن کو ریسائز کر کے ری شیپ کرنا ہے. اگر آپ پاکستان ایران پر حملہ کرتا ہے مثال کے طور پر, خدا نہ خواستہ, تو کس کی مدد کرے گا؟ امریکہ اور اسرائیل کی مدد کرے گا. یعنی ایران کو ڈھانے کی, یعنی پاکستان کو ڈھانے کی, یعنی اس پورے ریجن کو تقسیم کرنے کی, توڑنے پھوڑنے کی حمایت کرے گا. اس لیے پاکستان کو کبھی بھی کسی ایسی چیز کا ایسا نہیں بننا چاہیے. نہ ان حکمرانوں کو اجازت ہے, یہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں, یہ ہمارے الیکٹڈ نمائندے نہیں ہیں. انہوں نے کوئی بھی پیس کے اندر گیا, پیس بورڈ کے اندر گیا, عوام سے نہیں پوچھا, پارلیمنٹ سے نہیں پوچھا, کسی سے نہیں پوچھا. انہوں نے جو بھی ڈیفنس معاہدے کیے انہوں نے کسی سے نہیں پوچھا. یہ ہمارے نمائندے نہیں ہیں. ہمارے لیے مکہ اور مدینہ اور سرزمین حجاز ہماری جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے, اور کوئی اس پر قبضہ نہیں کرے گا, کوئی اس کو نہیں توڑے پھوڑے گا. مسلمان کوئی نہیں جائے گا وہاں کی طرف. پاکستان اگر اس جنگ کا حصہ بنتا ہے اور یہ ہم نے پیکٹ کیا اور ہم ایران پر حملہ کرتے ہیں, پھر آپ پاکستان کو, اس کا مطلب تباہ و برباد کرنا چاہتے, خود پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں. پھر یہ ایک طرف افغانستان سے بھی لڑو گے, ادھر بھی لڑو گے, ہر طرف لڑو گے. ہوش کے ناخن لینا چاہیے. قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ مسلمان بھائیوں میں جہاں لڑائی, مسلمانوں میں لڑائی آپس میں ہو تو سلو کی کوشش کرو, بیٹھو ادھر, نہ کہ جنگ کا حصہ بنو. اس لیے حساس دور ہے, پاکستان کے عوام کو سمجھنا چاہیے جو بھی اس خطے کے اندر مشکل آئے گی, مسائل آئے گی, سب سے زیادہ بوجھ عوام پر پڑے گا. ہر بحران کا بوجھ عوام اٹھاتے ہیں. امن و امان کا بحران ہو, بوجھ عوام اٹھاتے ہیں. سیاسی بحران ہو, بوجھ عوام اٹھاتے ہیں. معاشی بحران ہو, بوجھ عوام اٹھاتے ہیں. ابھی انہیں چاہیے تھا کہ جو پیٹرول پر لیویز رکھی ہیں 100 روپے سے بھی زیادہ, اس میں کٹ لگاتے, عوام کو کچھ ریلیف دیتے, اچانک جب نہ لگاتے جیسے راج صاحب کہہ رہے تھے. اس وقت پاکستان کو چاہیے, ایک ایٹمی طاقت ہے, 25-26 کروڑ عوام ہے, نیشنل یونٹی کی طرف جائے. یہ جنگ جلدی بند ہونے والی نہیں ہے. نیشنل یونٹی کی طرف جائے, لوگوں کو یونائٹ کرے, نہ کہ جناب بلک میں سزائیں دے لوگوں کو, جیلوں میں ڈالے. ان سے کہوں گا اتنی سزا دو جنہیں تمہاری اپنی زندگیاں ہیں, کم از کم اپنی زندگی کے برابر سزا دے دو جن تمہاری حکومت رہنی ہے. اتنی لمبی سزائیں نہ دو جو تم سے بہت زیادہ بڑی ہیں. تم 6 مہینے ہو, 4 مہینے ہو, 3 مہینے, خطے کے جو حالات ہیں ایسے بند رہے ہیں, تم نہیں رہ سکو گے. لہذا اتنی سزائیں دو, عدلیہ سے بھی کہتے ہیں اتنی سزائیں دو جتنی تمہاری اپنی عمریں ہیں. جیلی سزائیں ہیں یہ ظلم ہے, عدل کا قتل ہے, ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا. ایک سمیر کلتار تھے,
دروز تھے لبنان کے، اسرائیل کے ساتھ جنگ میں، اس وقت لڑائی میں وہ گرفتار ہو گئے، قیدی ہو گئے اسرائیل کے اندر سے، ان کو لے کے ان کو 600 سال اور 6 مہینے یا چند سو سال 6 مہینے سزائیں دی. جج ان کو کہنے لگا کہ میں آپ کو اتنے 100 سال اور 6 مہینے سزا دے رہا ہوں، سمجھ آ گئی ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے اس جو چند سو سال کی تو سمجھ آئی، 6 مہینے کی سمجھ نہیں آ رہی، یہ 6 مہینے کیوں دے رہا 2 سال؟ بار بار وہ کہہ رہا تھا، پھر اسے کہتا ہے کہ اتنی سزا دو جتنا عرصہ اسرائیل باقی رہے گا، اتنی سزا دو جب تک تمہارا یہ جہلی نظام باقی رہے گا. اس لیے پاکستان کے حالات ٹھیک، خطے کے حالات جب ٹھیک نہیں، ہمارے حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں، ہمارے پیٹرول کی قیمت سے پتہ لگے حالات ٹھیک نہیں ہے. نیشنل یونٹی کیسے وجود میں آئے گی؟ پاکستان کے 90% لوگ ایک طرف کھڑے ہیں، یونائٹ ہیں، اکٹھے ہیں. آپ پھر بھی جو سٹیک ہولڈر ہیں سارے اکٹھے ہو، نیشنل یونٹی بغیر عمران خان کے ہو ہی نہیں سکتے. اس کو آپ آج لے آؤ، کل لے آؤ، جتنی دیر ہوگی آپ کو پاؤں پکڑ کے اس کو لانا ہوگا، ہاتھ باندھ کے اس کو لانا ہوگا. آپ کو نوشتہ دیوار ہے، پڑھ لو. اس لیے پاکستان کے عوام چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک خود بھی بچے اور پورے ریجن کو بچائے، پورے ایسٹ کو بچانے میں رول پلے کرے، امت مسلمان کو بچانے میں رول پلے کرے. یہ کب ہو سکتا؟ جب وہ لوگ نیشنل یونٹی ہوگی، پھر ہمارا رول جو ہے نا سفارتی ریلیشن ڈپلومیسی، ایسا بندہ لاؤ سامنے جس کے دنیا میں اعتبار ہو، لوگ اس کی عزت کریں، با وقار ہو، عزت نفس اس کے اندر ہو، اندر سے حقیر پست چھوٹا نہ ہو، انسانی کرامت اس کے ساتھ ہو. وہ سب میں آپ دیکھ لیں، میں نہیں کہتا. آپ دیکھ کون ہے پاکستان کے عوام سے پوچھے کون ہے وہ، کون مظلوموں کی پاکستان کے اور امت اسلامی کی آواز بن سکتا ہے ادھر؟ کون بن سکتا ہے؟ یہ بن سکتے. اس لیے وہ عمران خان ہے، پاکستان کے لیے، ایسٹ کے لیے، جہان اسلام کے لیے، مسلمان ممالک کے لیے، امت مسلمہ کے لیے آپ کو اپنے آپ کو یونائٹ کرنا ہوگا. تمام قوانین کو پاؤں تلے رون دیا. وہ یونائٹڈ نیشن کو نہیں مانتا، وہ سیکورٹی کونسل کو نہیں مانتا، وہ کسی قانون اور ضابطے کو نہیں مانتا. جو قوانین اور ضوابط جب فرسٹ ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بنے تھے ایک نظم اور آرڈر دنیا میں لانے کے لیے، تو وہ نہیں مانتے کسی کو. وینزویلا میں اس نے اٹیک کیا اور وہاں کے آئل پر قبضہ کیا. وہ دنیا کے جہاں جہاں وسائل ہیں، جہاں جہاں امکانات ہیں، معدنیات ہیں، وہاں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے. ایک اس کا ہدف ہے. ایک اسرائیل کا ہدف ہے، گریٹر اسرائیل، جو کہ امریکہ کا ہدف ہے کہ اسرائیل کو گریٹر بنانا ہے. اسرائیل بہت چھوٹا سا ہے، اس کی ڈیپتھ اور بیک نہیں ہے. ایران پر جو اٹیک ہوا ہے، ایران ان کی گریٹر اسرائیل کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اگر خدا نہ خواستہ ایران شکست کھا جاتا ہے، یہ پورا ریجن ٹوٹ جائے گا. انہیں ری سائز کر کے ری شیپ کرنا ہے. یہاں کے تمام آئل اینڈ گیس پر بھی قبضہ کرنا ہے، مسلمانوں کی طاقت توڑ دینی ہے، اور چائنا بھی کنٹین ہو جائے گا، اور شفٹ آف پاور فرام ویسٹ ٹو ایسٹ کا پروسیس بھی رک جائے گا، کنٹرول ہو جائے گا. گویا یہ پورے ایسٹ پر اٹیک ہے، امت مسلمہ پر اٹیک ہے، اور جہان اپنا تمام اسلامی ممالک پر اٹیک ہے. لہٰذا اس وقت ایران ایسٹ کے ڈیفنس کی فرنٹ لائن ہے، مسلم ممالک کو ٹوٹنے سے بچانے کی ڈیفنس فرنٹ ڈیفنس لائن ہے، اور مسلم امہ کے ٹوٹ پھوٹ سے بچانے کی بھی ڈیفنس کی فرنٹ لائن ہے. اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ جو ہمارے عرب ممالک کے اندر جو اڈے بنائے تھے امریکہ نے، کس لیے بنائے تھے؟ ان کے دفاع کے لیے نہیں، اسرائیل کے دفاع کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے، اس خطے کو توڑنے اور پھوڑنے کے لیے اور قبضہ کرنے کے لیے. ابھی وہاں پر مذاکرات ہو رہے ہیں. پہلی بار بھی جب اٹیک ہوا مذاکرات ہو رہے تھے اور اسی دوران اٹیک کر دیا. ابھی بھی آپ اگر دیکھیں عمان کے وزیر خارجہ کا بیان، جب دوسرا تیسرا دور ختم ہوا مذاکرات کا، تو اس نے بہت اچھی رپورٹ کیا کہ ماشاءاللہ بڑی پیش رفت ہو رہی ہے. وہ گیا امریکہ، وہاں کے وائس پریزیڈنٹ سے ملا، اس کو بھی رپورٹ دی کہ ماشاءاللہ بہترین سلسلہ چل رہا ہے. لیکن اچانک اٹیک شروع ہو جاتا ہے، اور بدترین اٹیک شہروں پر، جگہوں پر، ہر طرف اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسکول کے بچے، بچیاں،
چھوٹی پرائمری اسکول پر مارتے ہیں, اسکول کے ٹیچر بھی ساتھ ماری جاتی ہیں, 180 کے قریب بچیاں ماری جاتی ہیں. اتنی درندگی ہے. غزہ پر تباہی بربادی انہوں نے کی, امریکہ نے ساتھ دیا. ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں پہلے اس خطرے کو درست سمجھنا چاہیے. پاکستان یہ کہتا ہے کہ میں نے سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے کہ ایک پر حملہ دوسرے پر حملہ کاؤنٹ ہوگا. ٹھیک ہے, معاہدے پر پورا اترنا چاہیے. میرا ایک سوال ہے, یہ جو جنگ شروع ہے یہ کیسی جنگ ہے؟ پاکستان کا رول کیا ہونا چاہیے؟ کیا ایران نے کسی بھی عرب ملک کے شہر پر حملہ کیا ہے؟ میری اپنی بانجی قطر میں رہتی ہے, وہ وہاں رہ رہے ہیں, آباد ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مسکونی علاقوں. بہرحال یہ بات کی بات ہے. ہمارا رول جیسے رائے صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے, جنگ رکوانے